علیکم ویورز، کیا حال ہے؟ امید کرنا سارے میرا خیر خیریت نال حسین تے فٹ فاٹ حسین تے اج دی اس مزیدار ویڈیو نال تورے کلے حاضر تھے ہیں تے ویورز اج سارے کلے سارے کالج وچ نا ایک عظیم الشان محفل سیرت النبی کانفرنس منعقد کی گئی ہے تو وہ جو لکھے میں ہیں تے باقی سارے دوستوں کو ولا سلام دے گیا تے جنہیں جنہیں میرے برام ہیں سارا چینل سبسکرائب کہیں نہیں کیتا تو سارے چینل کو پہلے سبسکرائب کریں تے اج تک وہ لکھے ہیں مزیدار ویڈیو. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. محفل نعت محفل میلاد کا سلسلہ ہے. میں چاہوں گا کہ ہمارے اس ڈگری کالج کا یہ جو پنڈال ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام سے گونج اٹھے. آئیے مل کر پڑھتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات ستودہ صفات پر ہدیہ درود و سلام پڑھنا یہ بے شمار برکتوں، عظمتوں، رفعتوں، سعادتوں اور بینیفٹس کا باعث ہے، کیونکہ ایک سائیکولوجیکل ایفیکٹ ہوتا ہے کہ انسان وہی کام کرتا ہے جس میں اس کو کچھ بینیفٹس نظر آتے ہیں، اس کو کچھ فوائد و ثمرات نظر آتے ہیں. دو قسم کے کام سامنے ہوں، ایک میں فائدہ ہو اور ایک میں فائدہ نہ ہو. جو بھی عقل و فہم و فراست رکھنے والا ہے تو وہ اسی کام پر ہاتھ رکھتا ہے جس میں اس کو کچھ بینیفٹ نظر آتے ہیں. اپنی زبان کو ذکر مصطفیٰ سے تر رکھنا، غیبت و چغلی سے بچانا، ساتھ درود و سلام پڑھنا، یہ ایک امتی کے لیے کس قدر سعادتوں اور فیض و برکات کا باعث ہے. ایک فضیلت حصول برکت کے لیے آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا جو امتی محبت اور شوق کے ساتھ دن و رات میں مجھ پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ پاک پر حق ہے کہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہوں کو معاف فرما دے. اب غور کیجئے کہ صرف 3 مرتبہ مدینے والے آقا کی ذات پر درود پاک پڑھنے والے کو یہ سعادت مل رہی ہے کہ فرمایا کہ اللہ پاک پر حق ہے کہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہوں کو معاف فرما دے. تو جو کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والا ہوگا رب کریم اس کو کتنا نوازتا ہوگا. کثیر احادیث مبارکہ کا اگر ایبسٹریکٹ بیان کیا جائے، کرکس بیان کیا جائے، کنکلوژن بیان کیا جائے، خلاصہ بیان کیا جائے تو یہ نچوڑ نکلے گا، آپ مشکلات میں ہیں تو درود پڑھیں، آپ ٹینشن میں ہیں تو درود پڑھیں، آپ قرضے میں ہیں تو درود پڑھیں، آپ رزق کی تنگی اور قلت میں ہیں تو درود پڑھیں، آپ گھریلو ٹینشن میں ہیں تو درود پڑھیں، آپ کاروباری پریشانی میں ہیں تو درود پڑھیں. کسی بھی قسم کی مشکل اور ڈیفیکلٹی کو آپ فیس کر رہے ہیں نا تو درود پاک کو اپنی زندگی کا وظیفہ بنائیں، کیونکہ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو مجھے کثرت کے ساتھ
درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلا جو میسج ہے، پہلا جو ٹیک اوے ہے، سب سے بڑا انعام، اللہ پاک کی سب سے بڑی نعمت، اللہ پاک کی سب سے بڑی رحمت اور اللہ پاک کا سب سے بڑا فضل اگر اس کائنات میں ہے تو وہ ذات مصطفیٰ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں کتنی ہیں؟ انکاؤنٹیبل، انلمیٹڈ، لا متناہی، لا محدود۔ اور جب رب کی نعمتوں کی بات ہوتی ہے، آج کل ٹیکنالوجی نے بڑی ترقی کر لی ہے، دنیا کے اندر جو پاپولیشن ہے وہ اربوں کے اندر ہے، اربوں میں لوگ موجود ہیں، لیکن کیلکولیشن پھر بھی موجود ہے۔ کیلکولیشن موجود ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اربوں کو کیلکولیٹ کرنا بھی پاسبل ہو گیا ہے نا۔ مرد کتنے ہیں، عورتیں کتنے ہیں، بچے کتنے ہیں، بوڑھے کتنے ہیں، جوان کتنے ہیں، آپ کو سرویز مل جاتے ہیں۔ ایجوکیٹڈ کتنے ہیں، ان ایجوکیٹڈ کتنے ہیں، لٹریسی ریٹ کس شہر کا، کس علاقے کا، کس ملک کا کیا ہے، سب کچھ مل جاتا ہے۔ اب آج کل ٹیکنالوجی کی وجہ سے کیلکولیشن کرنا یہ بہت آسان ہو گیا ہے، کاؤنٹ کرنا بہت آسان ہو گیا ہے، لیکن آج تک کوئی ایسی ٹیکنالوجی، کوئی ایسی انوینشن نہیں ہوئی جو رب تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو کیلکولیٹ کر سکے۔ رب خود قرآن میں فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار جی اتنی نعمت ہے۔ اگر انسان اپنے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک اپنے وجود ہی پر غور کر لینا تو اس کا جو وجود ہے یہ وجود ہی نعمتوں کا مرکب ہے۔ اس کا جو وجود ہے وہ وجود ہی یہ نعمتوں کا مجموعہ ہے۔ سر کے بال بھی نعمت ہیں، کھوپڑی بھی نعمت ہے، دماغ جو ہے یہ بھی نعمت ہے، دھڑکتا دل جو ہے یہ بھی نعمت ہے۔ لیکن اتنی نعمتوں کے باوجود بھی کہیں پر رب کریم جل جلالہ نے یہ روایات میں لکھا ہے کہ کنواری لڑکی سے بھی زیادہ نبی کریم علیہ السلام حیا فرماتے تھے۔ اور آج کے نوجوان کی گفتگو بات میں گالی پہلے ہوتی ہے، گالی دے کر بات، او فلاں بات سن۔ نبی کریم جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے، جس نبی کی شفاعت کے صدقے میں آخرت میں بیڑا پار ہونا ہے، ان کی تعلیمات تو یہ نہیں ہے۔ حیا فرمانے والا فرمایا حل الحیاء من الایمان، حیا ایمان میں سے ہے۔ فرمایا حیا کے ایمان کے دو شعبے ہیں، اور حیا چلی جائے تو ایمان بھی چلا جاتا ہے۔ آج بے حیائی ہمارے سوسائٹی میں پینیٹریٹ کر رہی ہے، ٹھیک۔ میری آپ تمام سننے والوں سے، حاضرین سے التجا ہے کہ برائے کرم اپنے نبی کریم علیہ السلام کے کردار اور اخلاق کو اپنی شخصیت کے زینت بنائیے اور اپنے کردار پر کمپرومائز نہ کیجیے۔ نو کمپرومائز لیس دین بیسٹ، اور ایسا با کردار بن کر زندگی گزاریں کہ کوئی آپ کے کردار پر انگلی نہ اٹھا سکے، کوئی آپ کے کردار کو جو نا وہ پوائنٹ آؤٹ نہ کر سکے کہ آپ کے اندر یہ معاملہ ہے، آپ کے اندر یہ معاملہ ہے۔ اور با کردار بننے کے لیے سیرت کا مطالعہ بہت ضروری ہے۔